کرم ہے سر بدہا تیرا۔ تو یہ غوث اعظم سرکار کا پوسٹ ہے۔ اب یہاں تک آپ پہنچ گئے، ہم نے جلدی پہنچا دیا، اس میں بھی بہت وقت لگتا ہے، میں نے ساتھ میں پہنچایا ہے کیونکہ عظیم بھائی آ گئے ہیں، اب گفتگو شروع ہونے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ مسکراتے چہرے ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہاں، کیونکہ یہی تو ایک محبت ہے یار، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے بعد تو محبتیں پھوٹتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں ہمیں ایک بن کر، نیک بن کر، کندھے سے کندھا ملا کر صرف ایک مسلمان کے نام سے دنیا میں پہچانے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تو سرسری طور پر ہم نے بتایا کہ مسلمان ہوا، مومن ہوا، مومن کامل ہوا، پھر صالحین میں ہوا، پھر متقی ہوا، پھر اس کے بعد ولی ہوا، اوتاد، افراد، نجبہ، سالکین، قطب، اقطاب، پھر غوث۔ اس کے بعد پھر کئی برس تک محنتیں کرنے کے بعد وہ غوث اعظم کے پوسٹ پر فائز ہوا۔ تو یہ تو ایک لسٹ آپ نے سماعت کر لی۔ اب پھر نیچے سے چلیے، ایک اصول ہے، جب رتبے بڑھائے جاتے ہیں تو پاور بھی بڑھایا جاتا ہے۔ ایسا ہے نہیں کہ صرف رتبہ بڑھ جائے پاور زیرو رکھا جائے۔ بھائی حوالدار تھا تو پاور اور تھا، انسپیکٹر ہوا تو پاور اور ہو گیا، داروغہ ہوا تو پاور اور بڑھ گیا، اور آگے بڑھ کر کے آئی جی، ڈی آئی جی، فلاں دھماک جو بھی ہوا تو پاور اور ہوا، منتری ہوا تو پاور اور، مکھ منتری ہوا تو پاور اور، پردھان منتری ہوا تو پاور اور۔ تو جیسے جیسے درجے بڑھیں گے ویسی اعتبار سے اس کو اختیار بھی دیا جائے گا، پاور بھی عطا کیا جائے گا۔ تو اب 0 پوائنٹ پر بات کر لیجئے۔ کوئی کام نہیں کیا، پیدا ہوا مسلمان تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان تھا، انتقال کر گیا، یا تو ایسے غفلت میں، یا تو اس کو ٹائم نہیں ملا، نہیں جیسے اور 0 سے یہاں تو ایک 0 پوائنٹ ملتا ہے، اور 0 پہ سمیٹ کر کے کر لیجئے، بالکل 0 پیدا ہی نہیں، بالکل 0 کر دیا، پیدا ہی نہیں ہوا۔ ماں کے پیٹ میں آغا بنے، اللہ تعالیٰ نے ابھی روح بھی نہیں ڈالی، مطلب کچا تھا، ابھی کچھ آزا بنے تھے، کچھ ابھی بننا باقی تھے، کچا تھا، روح بھی نہیں پڑی تھی، لیکن تھا مسلمان ماں کی کوکھ میں، مسلمان ماں کے پیٹ میں تھا، اور ابھی کچا تھا، بنا بھی نہیں، روح بھی نہیں آئی۔ تو ایک دم 0 پوائنٹ پہ میں بتا رہا ہوں، کچا بچہ جس کو روح بھی نہیں آئی، آزا بھی برابر نہیں بنے، کچے بچے کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ اس کا پاور میں آپ کو بتا دوں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ کچا بچہ جو حمل میں ضائع ہو گیا وہیں سے ختم ہو گیا، اسے دنیا میں پیدا ہونے کی مہلت نہ ملی، وہ کچا بچہ کل میدان محشر میں اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں بخشش کے لیے ایسے جھگڑا کرے گا جیسے کوئی قرض خواہ کسی قرض دار سے لڑتا ہو، ایسے رب کی بارگاہ میں وہ اپنی نابھی کے بل میدان محشر میں کھسکتا ہوا رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اور عرض کرے گا، میرے مولا میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ کچے بچے کو یہ پاور دیا جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کروائے گا، اور پروردگار عالم اس کی التجا اور تمنا کو سن کر کے اس کے ماں باپ کو بخشے گا بھی اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ
کہ بالکل زیرو سے بھی زیرو پوائنٹ پر ہم نے بات کی ہے پاور کی، کہ وہ کچا بچہ جس کے اعضا بھی اگر ابھی برابر نہیں بنے ہیں، ابھی روح تک نہیں پڑی ہے، اس کو یہ پاور ہے اس دین میں کہ وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ کر، انگلیوں کو پکڑ کر نابھی کے بل گھسٹتا ہوا رب کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی بخشش کے لیے التجا کرے گا۔ اب اور اس سے تھوڑا آگے آ جائیے، اعضا بن گئے، روح بھی پڑ گئی، دنیا میں آ گیا، زندگی کا ثبوت ہو گیا، یعنی پیدا ہوتے وقت دایا نے دیکھا کہ سانس چل رہی تھی اور انتقال کر گیا۔ اب اس سے پہلے والے جتنے احکام ہیں اس میں جنازہ نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس میں جنازہ نہیں ہے، یعنی انتقال پیٹ میں ہو گیا، مرا ہوا پیدا ہوا، یا حمل زائل ہو گیا، کچا بچہ آدھا بن کر کے بگڑ گیا اور آپریشن کے ذریعے اسے باہر کیا گیا، یعنی پیدا نہ ہو سکا، زندگی کا ثبوت نہیں ملا، تو اب اس کے لیے جنازے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے کفنانے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے غسل دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ پاک کپڑے میں اٹھا کر کے اور اسے ایک گڑھا تیار کر کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا، اس کا تیجا نہیں، 40واں نہیں، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اب اسے اور آگے آ جائیے کہ دنیا میں آنے کے وقت اس کی سانس چل رہی تھی، دایا نے گواہی دی، ڈاکٹروں نے گواہی دی کہ وہ زندہ تھا اور فوراً انتقال کر گیا، تو اب شریعت سے وہ پاور دے رہی ہے کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اس کو غسل و کفن بھی دیا جائے گا، اور بہتر یہی ہے کہ جتنا بڑے کو کفن دیا جاتا ہے اتنے ہی قسم کا کفن اس بچے کو دیا جائے۔ بڑے لوگوں کو کتنا کفن دیا جاتا ہے؟ عدد بتائیے، عدد 2 3 5 دیکھو آئے دن قبرستان میں رہا تو کرے، ہاں کونوں نہ کونوں تو میت لے کے پہنچتے ہو، آئے دن محلے میں غسل ہوتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تو کم سے کم ہر آدمی تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ مرد کے لیے کتنا کفن کا کپڑا ہے، عورت کے لیے کفن کا کتنا کپڑا ہے، مرد کے لیے کتنا ہے۔ دیکھو یاد میں جو یہ سب بہت ضروری چیز ہے، ارے مرد کے لیے عموماً 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، کتنا کپڑا؟ 3 کپڑا بھائی، ایک لنگی ہوئے گا، ایک کرتا ہوئے گا، ایک لفافہ ہوئے گا، ایسے تو ہے۔ عورت کا 5 کپڑا دیا جاتا ہے، عورت کا 5 کپڑا دیا جاتا ہے، 3 ای ہوئے گا جو پہلے مرد کا دیا جاتا ہے، یعنی ازار جس کا لنگی کہا جاتا ہے، قمیض جس کو کرتا کہتے ہیں، اور ایک لفافہ جس میں لپیٹا جاتا ہے بڑی چادر، اس کے علاوہ ایک دوپٹہ اور ایک سینہ بند۔ یہ عورت میں 2 کپڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو 5 کپڑا عورت کے لیے ہے، 3 کپڑا مرد کے لیے۔ اب تو نئے جلسہ جلوس میں یہ کہاں ذکر ہوتے ہی یادیں نہیں رہا، تو آج موقع ہے تو بتائے دیتے ہیں، کیونکہ ایسے پروگرام میں ہم کو تبلیغ کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ دوسرا مولانا ہے جا کے پبلک دیکھ کے اتنا مختصر ایسے دیکھ کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، کہاں لاگ ٹکائے نہیں۔ ہم میں بہت خوشی ہوا کہ جلسے کے پریشر نہ ہے، دباؤ نہ ہے، لمبا لائن نہ لگا ہے، کم سے کم کچھ دیر صحیح سے بات کرنے کا موقع تو ملی ہے۔ تو مرد کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، تو افضل یہی ہے کہ وہی 3 کپڑا اس کے سائز کے حساب سے جو بچہ پیدا ہوا اور زندگی کا ثبوت ملا، انتقال کر گیا، تو اس کو بھی 3 کپڑا ہی دیا جائے، یہ افضل طریقہ ہے، اس کو بھی 3 کپڑا۔
اور جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ اب جنازے کی نماز جو پڑھی جائے گی اس پر غور کرنا ہے آپ کو کہ اس میں کیا پڑھنا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نابالغ بچے کی دعا الگ ہے، بچی کی دعا ہے تو سیم لیکن سیگا تھوڑا سا الگ ہے، تو اس کو الگ کہا جاتا ہے، نہیں تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ نابالغ بچے کی دعا اور بچی کی دعا الگ الگ ہے، اس میں ہا کی ضمیر آتی ہے، اس میں ہو کی ضمیر آتی ہے۔ اور بالغ مرد اور عورت کی ایک ہی دعا ہے، ایک ہی دعا بالغ مرد عورت، وہ چاہے بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بالغ مرد عورت کی دعا ہے، لیکن نابالغ بچے کی دعا پر غور کرنا ہے آپ کو۔ نابالغ بچے کی دعا بات یہ چل رہی ہے کہ درجے بڑھتے ہیں تو پاور بڑھ جاتا ہے، تو سب سے 0 پوائنٹ پر ہم نے بتایا کہ وہ کچا بچہ جو ابھی حمل میں کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، اسے وہ پاور دیا جائے گا کہ رب کی بارگاہ میں ماں باپ کی بخشش کروائے گا۔ یہ پاور کچے بچے کو ہے۔ اب اور آگے آ جائیے کہ اعضا بھی کمپلیٹ، روح بھی بدن میں داخل، زندگی کا ثبوت بھی ملا، انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا یہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ہاں اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو یہ تو سب پڑھتے ہوں گے، یاد ہے سب کا؟ یاد ہے؟ لا یاد ہے؟ یاد کر لیو نا۔ میں دیکھو دوسرے جنازہ میں یا صحیح پڑھے رہا تاکہ تمہارے میں یا غفلہ نہ ہوئے، سب صحیح پڑھے۔ ہاں دوسرے سب میں ایسے ڈھونگ رچے رہا ہو جائے، کرتاوا پیجامہ پہن کے اور جو ہے نیت باندھ کیسے زبردستی کھڑے ہو جاؤ، نہ ثنا یاد ہے، نہ درود یاد ہے، نہ دعا یاد ہے، ایسے زبردستی سگے باپ کے جنازے پر بھی ایسے کھڑے رہو گے اور سگی ماں کے جنازے پر بھی ایسے کھڑے رہو گے منہ بنائے، دعا یادیں نہیں ہے مغفرت کی۔ تو ماں باپ نے اتنی قربانیاں دے کر کے پالا، تو آج بیٹا اتنا مجبور ہے کہ ان کے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا آسان طریقہ بتا دے، ایک تو یہ ہے کہ یاد کرتے رہنا، کوشش کرو کہ وہی یاد ہو جائے، لیکن ایک آسان طریقہ آپ کو بتائے دیتے ہیں، کسی بھی جنازے میں آپ شریک ہو، یہ دعا اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ ہے نئی جانکاری بھائی کی نہیں جانکاری؟ ہاں اگر دعا جنازے کی نہیں یاد ہے تو الحمد شریف دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے آپ اس جو ہے جب اس کے پڑھنے کا مقام آئے تو پڑھیے۔ میں جنازے میں کئی تکبیر ہوتی ہے، ہمیں تو لاگت ہے 16-17 ہوتا، کتنا ہوتا؟ 4 ہوتا۔ ارے چلو نیتیں سیکھ لیو، چلو آئے گے ہو تو اب سکھائیں دیا کا پورے سکھائے دیا کہ نہیں؟ نیت کی میں نے اس نماز جنازہ کی ماں 4 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے درود پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھ لی۔ اب آپ کو پڑھنا ہے ثنا،
جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ کی زیادتی ہوگی، اخیر میں ایک لفظ کی زیادتی ہوگی. جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اتنی نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو اتنا تو پڑھنا ہے. اور ایک لفظ اور زیادہ کرنا ہے جنازے میں، وجل ثناؤک، اتنا لفظ جنازے میں زیادہ کرنا ہے. تو پہلی تکبیر کہہ کے آپ نے نیت باندھی، تو نیت باندھتے ہی آپ کو ثنا پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر. اب آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں آپ پڑھتے ہو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تو دو تکبیر ہو گئی، آپ نے درود شریف بھی پڑھ لیا. اب تیسری تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر. تو عیدین کی طرح ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ باندھے رہیں گے، آپ باندھے باندھے تکبیر آپ کو بھی پڑھ لینا ہے. امام نے تکبیر کہی، آپ نے اللہ اکبر. تو اب تیسری تکبیر کے بعد وہ دعا کا نمبر آئے گا. اب بالغ مرد و عورت ہے تو ان کی دعا وہی جو ابھی بتائی گئی. نابالغ میں ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. اگر بچہ ہے تو اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلہ لنا. اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا. مطلب ہو اور ہا کا فرق ہوگا. بچی ہے تو تائے تانیث کی وجہ سے، مؤنث کی وجہ سے وہ ہا کی ضمیر آئے گی. تو اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا اجرا فرطا وجعلها لنا اجرا وذخرا وجعلها لنا شافعة ومشفعة. وہاں تھا شافعا ومشفعة اور یہاں بچی میں ہے شافعة ومشفعة. تو یہ کلیئر ہو گیا. اب امام چوتھی تکبیر کہے گا، تو یہ چوتھی تکبیر انتقال ہے. یہ چوتھی تکبیر انتقال ہے، مطلب اب آپ کو نماز سے باہر ہونا ہے. تو سلام پھیرنے کے لیے یہ آخری چوتھی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر. اب آپ کو سلام پھیرنا ہے دہنے بائیں. تو اب کچھ لوگ اس غفلت میں رہتے ہیں کہ دہنے پھیرو تو دہنا چھوڑو اور بائیں پھیرو تو بایاں چھوڑو. ایسا نہیں ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرنا. یہ یاد رہے ہمیشہ. جیسے نیت باندھے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ای نہیں، دہنے والا دہنے، بائیں والا بائیں نہیں. آپ نیت باندھے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ہاتھ چھوڑ کر کے دونوں سلام پھیرنا، باندھے نہیں رہنا. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ تو دعا ہو گئی. اب افضل طریقہ اور ہے جو بزرگان نے، علماء نے بیان کیا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی میت کے لیے بخشش کی ہاتھ اٹھا کر اور کچھ دعا مانگ لی جائے. مختصر ہو، جامع ہو، اور دعا مانگ لی جائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط.
یہ دعا مختصر مانگ لی جائے کہ یا اللہ اسے قبر میں محفوظ رکھنا، اسے صراط پہ محفوظ رکھنا، میدان محشر میں کامیاب کرنا. تو یہ دعا بھی ہاتھ اٹھا کر مانگ لی جائے. اب کچھ لوگ اس کو ناجائز اور بدعت بتاتے ہیں، تو جو ایسی باتیں کرے تو کہہ دو تو مری ہو تو تہرے نائے پڑھا دے، باقی میں پڑھے جو کہے پریشان. جو ایسے ڈھونگ رہتے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو کہہ دو جب تو مرے ہو تب نائے کرا جائے، دوسرے میں کرا جائے تو چھپانا. زیادہ دلیل کوئی مانگے تو کان پکڑو، سیدھے مولانا سے ملاقات کرواؤ. وہی دن ہو کے وضو نہ ٹوٹ جائے تو کہو. یہ ہوٹل پہ چوچلے بازی ہوتی ہے، مارکیٹ میں چوچلے بازی ہوتی ہے. آج تک کسی عالم علماء کے پاس بیٹھ کر کے مسئلوں کا حل نہیں تلاش کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جواب نہیں چاہتے ہو، کتنا چاہتے ہو. اگر جواب چاہنا ہوتا تو ایک پرچے میں لکھتے سوال اور کسی مفتی کے پاس کسی دارالعلوم میں لے جا کر پرچہ رکھتے کہ حضرت اس کا صحیح جواب دے دیجئے. حدیث قرآن کی روشنی میں جواب مل جاتا، چپ چاپ دیکھتے، عمل کرتے، بیٹھتے اپنے گھر. لیکن یہاں سوال وہاں سوال، ان کو پکڑنا ان کو پکڑنا، یہ صرف فتنہ ہے، سماج میں بدماشی پھیلانا ہے. تو ایسی باتوں پر کام نہ کریں. جو بھی سوال کوئی مارکیٹ میں آئے تو اپنے عالم علماء سے فون پر رابطہ کر لیں کہ یہ چیز بکواس کی گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب ملے گا. تو اب آ جائیے اسی چیز پر کہ نابالغ بچے کی دعا جو پڑھی گئی اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا. ایک تو یہ بتایا کہ وہ کچا بچہ، اس کو یہ پاور دیا جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کی میدان محشر میں بخشش کروائے گا. اور دوسرا وہ کہ جس کی زندگی کا ثبوت ملا دنیا میں لیکن انتقال کر گیا، اس کے جنازے کی نماز جو پڑھی جائے گی تو اس کی جو دعا پڑھی جائے گی اس کا معنی کیا ہے. معنی یہی ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، ہم گنہگار سب حاضر ہیں، آج اس بچے کو سامنے رکھ کر کے تیرے حضور ایک دعا کر رہے ہیں. یہ ہم سے پہلے دنیا سے جا رہا ہے تیری بارگاہ میں. اے میرے پروردگار عالم، کل میدان محشر میں ہم گنہگاروں کو اکٹھا فرمانا، تو اس بچے کو ہمارے لیے بخشش کرنے والا اور ہماری مغفرت کرنے والا بنا دینا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اے پروردگار عالم، اسے ہماری شفاعت کرنے والا بنا. تو کچا بچہ، اس کا پاور یہ کہ ماں باپ کو بخشوائے، لیکن جسے تھوڑی زندگی دنیا کی مل گئی لیکن انتقال کر گیا تو اسے وہ پاور ملے گا انشاءاللہ کہ جتنے جنازے میں شریک ہوں گے ان کی بخشش اور مغفرت وہ ننھا بچہ میدان محشر میں کرواتا نظر آئے گا. یہ پاور ہے صرف ابھی بنیاد پہ رہنے والے کی، یعنی صرف مسلمان ہے، صرف مسلمان ہے. ابھی کوئی ترقی نہیں کیا اس نے دنیا میں، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، موقع نہیں ملا اسے زندگی پانے کہ دنیا میں اسے بالغ ہونے کا، وہ ساری چیزیں اعمال کے پانے کا اسے موقع نہیں ملا. تو نہ نمازی ہے، نہ حاجی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ کوئی اور لیول جڑا ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے، ان کی گود سے یہ دنیا میں آیا، تو اس مسلمان ماں باپ کے پاور کی وجہ سے اسے وہ پاور ملا کہ یہ گنہگاروں کی بخشش میدان محشر میں کروائے گا. تو جو صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہوا اس کا پاور یہ ہے. تو جو پیدا ہونے کے بعد بالغ ہوا اور بالغ ہونے کے بعد اس نے نمازوں کی بھی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، رمضان کا روزہ رکھا، کعبہ کا حج کیا، اعمال خیر و خیرات کیے، اعمال صالحات کیے. تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا اس کا پاور اس بچے کے پاور سے بڑھے گا کہ نہیں؟ بھائی اس کا پاور، جس کو نماز کی بھی توفیق نہیں ملی، اس کو فرض ہی نہیں ہوا اور
تو اینٹا رکھ دیا. نماز کی بھی توفیق نہیں ملی, اسے روزہ بھی رکھنے کی مہلت نہیں ملی, وہ ساری چیزیں اسے وہ توفیق نہیں ملی بھائی, اس پر فرض ہی نہیں ہوا. تو اب اسے جب نماز ملی نہیں تو اب ظاہر سی بات ہے نماز کی فضیلت نہیں ملی, روزہ نہیں ملا تو روزے کی فضیلت نہیں ملی. تو صرف ماں باپ مسلمان سے گھر میں پیدا ہو گیا, انتقال کر گیا تو وہ پاور ہے کہ وہ بخشش کروائے گا. لیکن جسے رب نے زندگی کی مہلتیں دی, رمضان کا روزہ رکھا, وہ رمضان جس کے تعلق سے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان خود گنہگاروں کی شفاعت میدان محشر میں کرتا نظر آئے گا. قرآن کی تلاوت کرنی. اب قرآن کے بارے میں پروردگار عالم کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بھی اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت میدان محشر میں فرمائے گا. تو قرآن بھی پڑھنا نصیب, نماز بھی پڑھنا نصیب, روزہ رکھنا بھی نصیب, وہ حج کا بھی ادا کرنے کا خوش نصیب. ایسے مقدر کا دھنی کی حج بیت اللہ بھی مل گیا, وہ حج جس کے تعلق سے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا گئے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا وہ. یعنی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو وہ حج مٹانے کے لیے کافی ہوتا گئے. تو جس نے حج کیا اس کی فضیلت الگ ملی, رمضان کی فضیلت الگ ملی. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا پاور اور بڑھے گا. جو بچے کا پاور ہے اس سے کہیں زیادہ پاور اس مومن بندے کا جو ہے پروردگار عالم بڑھائے گا اور اسے وہ اختیار عطا فرمائے گا. اب اس سے اور آگے آ جائیے, اس سے اور آگے آ جائیے بھائی. یہ تو 0 پوائنٹ پر معاملہ تھا. مدرسے والے بچے چلے جاؤ.